السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کانٹریکٹ ایکٹ کے پہلے لیکچر کے ساتھ محمد لبیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کانٹریکٹ کو ڈیفائن کریں گے۔ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 پاکستان کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ اس لیکچر سیریز میں جانیں گے۔ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آج کا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ 1872 کا قانون ہے۔ یہ جو 1872 ہے یہ مینشن کرتا ہے کہ یہ قانون کس سن میں پرپوز کیا گیا اور ایکٹ آف پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد معرض وجود میں آیا۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو ہوا، جبکہ یہ قانون جو پاکستان میں اس وقت نافذ العمل ہے یہ پاکستان کی برتھ ڈیٹ سے پہلے کا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب برٹش رول تھا انڈیوائیڈڈ انڈیا میں تو یہ تب کا قانون ہے۔ اس میں لہٰذا آپ کو ایسے فیچرز ملیں گے جو مماثلت رکھتے ہوں سیم نیچر کے کانٹریکٹ کے ساتھ، ایکٹ کے ساتھ جو اس وقت نافذ العمل ہے گریٹ برٹن میں، انڈیا میں اور پاکستان میں اور تمام ایسی کالونیز میں جہاں پہ گریٹ برٹن کا راج رہا۔ ہمارے پاس جو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 اس وقت نافذ العمل ہے یہ ڈیل کرتا ہے ایسے تمام امور کو جن کی مدد سے کانٹریکٹ بنتے ہیں، کانٹریکٹ چلتے ہیں یا ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا کانٹریکٹ کینسل ہوتے ہیں۔ ان تمام امور کو گورن کرنے کے لیے ہمیں جو رولز ملیں گے وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں ملیں گے۔ اس کا دائرہ اختیار پورے پاکستان میں ہے اور یہ نافذ العمل ہے 1 ڈے آف سپٹمبر 1872 سے۔ اسٹوڈنٹس، اس میں کافی ساری تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ایسی کوئی بھی چینجز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس کے نام کو ہم چینج کر دیں۔ فار ایگزامپل اس میں سے کچھ سیکشنز کو ہم نے نکال کے علیحدہ سے قوانین بنا لیے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے ابھی چل کے کہ سیلز آف گوڈز ایکٹ ہم نے علیحدہ کیا ان پروویژنز میں سے جو مشتمل تھیں اوریجنلی کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں۔ اسی طریقے سے ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں سے کچھ پروویژنز کو نکالا اور ان پروویژن کو علیحدہ سے قانون کی شکل دی جو آج ہم جانتے ہیں پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں ان کی تفصیل بھی۔ اس کے فیچرز میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ ہے وہ سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 75 تک ہے، دوسرا حصہ ہے سیکشن 124 سے لے کے سیکشن 238 تک۔ یہ جو سیکشن پہلا ہے ڈیل کرتا ہے سیکشن 1 سے لے کے 75 تک، یہ جنرل پروویژنز ہیں۔ قانون میں جنرل پروویژن سے مراد ہے کہ جناب ایسے تمام کے تمام امور جو جنرل ان نیچر ہوں گے، اسپیسیفک نہیں ہوں گے، ان میں ڈیفینیشنز آئیں گی۔ اس میں بنیادی طور پہ ایلیمنٹس ایسے ہونے چاہیے جو کہ قانون کہتا ہے کہ وہ تمام اسپیشل ٹائپس میں موجود ہونی چاہیے، یعنی انگریڈینٹس ویلڈ ایلیمنٹس وہ اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں پہلے پورشن میں ڈیفینیشنز کے ساتھ ساتھ۔ ان کا ہورائزن تھوڑا سا اسپیسیفک بھی ہے اور تھوڑا سا جنرل بھی ہے۔ یہ تمام ڈفرینٹ سچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے اپنے آنے والے لیکچرز میں۔ سیکنڈ سیگمنٹ ڈیل کرتا ہے اسپیشل نیچر آف کانٹریکٹ سے۔ فار ایگزامپل اسپیشل نیچر آف کانٹریکٹ میں شامل ہیں کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی، کانٹریکٹ آف گارنٹی، کانٹریکٹ آف بیلمنٹ، کانٹریکٹ آف پلیج اینڈ کانٹریکٹ آف ایجنسی۔ ان سے تمام متعلق امور سیکشن 124 سے لے کے 238 تک ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 75 کے بعد ہم جاتے ہیں سیکشن 124 پہ، تو درمیان میں سیکشن 76 سے لے کے سیکشن 123 مسنگ ہے۔ یہ کہاں گیا؟ تو اسٹوڈنٹس یہ کہیں گئے نہیں، بلکہ اس میں سے ہم نے علیحدہ 2 ایکٹ بنائے۔ 1930 میں پہلا ایکٹ جو کہ پروویژنز پہ مشتمل ہے 76 سے لے کے سیکشن 76 سے لے کے 123 تک، ان کو ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ سے علیحدہ کیا اور اس کو علیحدہ سے ہم نے نام دیا سیلز آف گوڈز ایکٹ کا۔ دوسرا پورشن اس میں ہے پارٹنرشپ ایکٹ کا جو کہ ڈیل کر رہا تھا پہلے کانٹریکٹ ایکٹ میں ہی سیکشن 239 سے لے کے 266 تک، اس کو ہم نے علیحدہ سے ایک ایکٹ کا نام دیا۔ یہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ ایڈمنسٹریشن آف میٹرز
ایزی ہو سکے. جو ایڈمنسٹریٹو باڈی تھی گورنمنٹ آف یونائٹڈ انڈیا, انہوں نے دیکھا کہ یہ اگر ہم ان دونوں امور کو علیحدہ کر دیں گے کانٹریکٹ ایکٹ کے ساتھ تو وہ بہتر طریقے سے اپنے میٹرز کو گورن کر سکتے ہیں, پلس عدالتیں جو اس وقت کی تھیں وہ تیزی کے ساتھ فیصلے کر سکتی ہیں. آگے چلیں ہم, ہمارے پاس کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے. اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ جس وقت آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے کسی بھی چیز کی لا سے ہٹ کے بھی, تو آپ ڈیفینیشن کرنے کے لیے اس سبجیکٹ ایریا کے ایکسپرٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. ہمارے پاس بھی اسی طریقے سے لا کے کچھ گرو ہیں, 3 جو بڑے گرو ہیں, انہوں نے دیکھیں کس طریقے سے کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کی ہے. پولک گرو مانا جاتا ہے, کہتے ہیں ایوری ایگریمنٹ اینڈ پرومس انفورسیبل ایٹ لا از اے کانٹریکٹ. اب ادھر انہوں نے لفظ دیا ایگریمنٹ, جو آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا. آگے چل کے ہم اس کی بھی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ یہ ایگریمنٹ کسے کہتے ہیں. پولک سیز ایوری ایگریمنٹ اینڈ پرومس, ایک اور لفظ پرومس بھی آ گیا, انفورسیبل ایٹ لا از اے کانٹریکٹ. سیلمن سیز اے کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ کریٹنگ اینڈ ڈیفائننگ آبلیگیشنز بٹوین دا پارٹیز. سیلمنڈ ایک دوسرے گرو ہیں لا کے, وہ کہتے ہیں کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ جو کہ کریٹ کر دے اور ڈیفائن کر دے مختلف فرائض کو, ذمہ داریوں کو بٹوین دا پارٹیز. پارٹیز ہوں گی 2 اس میں. اب یہ چیزیں آپ کے لیے نئی ہیں, تھوڑا سا ان کے اوپر فوکس کریں گے, ابھی یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اکارڈنگ ٹو سر ولیم اینسن, این ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا made between 2 or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the part of the other or others. اب یہ دیکھیں الیبوریٹ انہوں نے کیا ہے, بڑی ڈیفائن کیا ہے, بڑی وضاحت کے ساتھ اور فراست کے ساتھ ایک ایک چیز کو انہوں نے وضاحت میں لے آئے ہیں. یعنی کانٹریکٹ کیا ہوگا جی, ایگریمنٹ ہوگا. کیا ہوگا جی, انفورسیبل بائی لا ہوگا. کیا ہوگا جی, یہ کریٹ کر رہا ہوگا لیگل آبلیگیشنز, فرائض, ذمہ داریوں کا تعین کر رہا ہوگا جو کہ کسی ایک شخص, کسی ایک فرد کو حاصل ہو جائیں گے, یا کوئی ایک شخص یا دوسرا شخص آن دا بہاف آف دا ادرس رک جائے گا کوئی کام پرفارم کرنے سے, یہ کانٹریکٹ ہوگا. آگے چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے وہ اس کو ڈیفائن کس طریقے سے کرتا ہے. کانٹریکٹ ایکٹ اپنے سیکشن 2 کلاس H میں کہتا ہے کانٹریکٹ an agreement enforceable by law is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. یعنی اس میں آپ کو 2 چیزیں مل گئیں, ایگریمنٹ اور انفورسیبلٹی بائی لا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ہماری کیا مراد ہے, ایگریمنٹ سے کیا مراد ہے. Section 2 clause E defines agreement as follows: every promise and set of promises forming the consideration for each other is an agreement. اب یہاں پہ لفظ جو پرومس آ گیا اور جو پرومسز آ گئے یہ آپ کے لیے نئے ہیں. یعنی کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ انفورسیبل ایٹ لا, اور ایگریمنٹ از اے پرومس اور سیٹ آف پرومس فارمنگ دا کنسیڈریشن فار ایچ ادر از این ایگریمنٹ. اب یہ یہاں پہ لفظ پرومس اور کنسیڈریشن آ گیا, یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نئے ہوں, ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. کنسیڈریشن کا جہاں تک تعلق ہے تو کنسیڈریشن کو کہتے ہیں کاسٹ آف این ایگریمنٹ یا ایکسپینس آف این ایگریمنٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ حاصل کیا ہوگا ایک پارٹی کو دوسری پارٹی سے. یہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں, یہ پیسوں کے علاوہ کوئی دوسری قیمتی اشیاء میں سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, یہ لو اور افیکشن میں سے بھی ہو سکتی ہے. اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کنسیڈریشن کے چیپٹر میں, لیکن ابھی آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ دیٹ از اے کاسٹ آف اے کانٹریکٹ. پرومس کیا ہے جی, سیکشن 2B, سیکشن 2 کلاس B defines promise as under: when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. سیکشن 2B کیا کہتا ہے جناب کانٹریکٹ ایکٹ کا, وہ کہتا ہے جب ایک شخص دوسرے کو پرپوزل دے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا, یہ کوئی بھی کام کرنے سے باز رہوں گا, اور وہ
پرپوزل اگر کوئی دوسرا ایکسیپٹ کر لے تو وہ بن جائے گی پرومس، اردو میں اس کو کہیں گے وعدہ. فار ایگزامپل علی آفرز ٹو سیل ہز کار ٹو بختاور for rupees 10 lakh. Bakhtavar gives acceptance. It is an agreement. دوسرا ہمارے پاس انگریڈینٹ ایلیمنٹ تھا انفورسبلٹی کا. انفورسبلٹی کیا کہتا ہے جناب؟ انفورسبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ آپ کرنے جا رہے ہیں مختلف پارٹیز کے درمیان، وہ کانٹریکٹ آپ کو انیبل کرتا ہو کہ آپ کورٹ آف لا میں جائیں اور اس سے مدد حاصل کریں اگر کوئی پارٹی آپ کے ساتھ کیے گئے پرومس کو پورا نہیں کرتی تو. اور کیسا ہوگا انفورسبلٹی؟ کورٹ تسلیم کرے کہ آپ نے جو پرومس کیا وہ پرومس ویلڈ ہے. اگر تو وہ پرومس ویلڈ ہے تو آپ نے ایگریمنٹ ویلڈ کیا، اور اگر ایگریمنٹ ویلڈ ہو گیا، انفورسبل ایٹ لا ہو گیا، تو وہ بن جائے گا کانٹریکٹ. Enforceability is the second main element of the contract, which can be defined as an agreement is enforceable at law only and only if it is recognized by the court and it must create legal obligations between the parties. Hence, the term agreement is broader than the contract. Agreements are of two types. Some are social agreements and some are legal agreements. اب دیکھتے ہیں جناب social agreements کون سے ہوتے ہیں. تو جناب سوشل ایگریمنٹ ایسے ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ لیگل obligation between the parties کریٹ نہیں کرتے. سوشل ایگریمنٹس آر ناٹ انفورسبل بائی لا بیکاز they do not create legal obligations between the parties. In such agreements, parties cannot claim legal obligations to be performed. دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس ایگریمنٹس کی جن کو ہم کہتے ہیں لیگل ایگریمنٹس. Legal agreements are enforceable by law as they create legal obligation between the parties. ایک ایگزامپل کی مدد سے ہم ان دونوں کا فرق دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل علی invites Babar to a lunch. Babar accepts the invitation but fails to attend the lunch. Ali in this case cannot sue Babar for the damages he had faced beared during and in the shape of lunch expenses for having a social agreement. یہ سوشل ایگریمنٹ تھا، لہٰذا اس کے لیے قانون یا عدالت کوئی مدد نہیں کر سکتی علی کی. دوسری کیس میں دیکھیں جناب علی پرومسز ٹو سیل ہز کار ٹو بابر فار روپیز 4 lakh. Both of them can sue the other on the failure of performance of his or her